بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ القیامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ نمبر 3، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں جی کی کہ جو ملامت کرے برائی پر۔ نمبر 4، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں۔ نمبر 5، تفسیر۔ نمبر 3، یاد رہے کہ نمبر 2 پچھلی صورت میں تھا۔ قیامت کے دن کی قسم، یعنی قیامت کا دن جس کا ممکن ہونا عقل سے اور متیقن الوقوع ہونا ایسے مخبر صادق کی خبر سے ثابت ہو چکا ہے، جس کے صدق پر دلائل قطعیہ قائم ہیں، اس کی قسم کھاتا ہوں کہ تم یقیناً میرے پیچھے اٹھائے جاؤ گے اور ضرور بھلے برے کا حساب ہوگا۔ تنبیہ، واضح ہو کہ دنیا میں کئی قسم کی چیزیں ہیں جن کی قسم لوگ کھاتے ہیں، اپنے معبود کی، کسی معظم و محترم ہستی کی، کسی محتم بشان چیز کی، کسی محبوب یا نادر شے کی، اس کی خوبی یا ندرت جتانے کے لیے، جیسے کہتے ہیں فلاں کی قسمت کی قسم کھائیے۔ پھر بلغا یہ بھی رعایت کرتے ہیں کہ مقسم بھی مقسم علیہ کے مناسب ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مقسم بھی کو مقسم علیہ کے لیے شاہد ہی گردانا جائے۔ جیسے ذوق نے کہا، اتنا ہوں تیری تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرا تیرے سر کے قسم اٹھ نہیں سکتا۔ اتنا ہوں تیری تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا، یعنی اپنے سر کے نہ اٹھنے سکنے پر محبوب کے سر کی قسم کھانا کس قدر موزوں ہے۔ شریعت حقہ نے غیر اللہ کی قسم کھانا بندوں کے لیے حرام کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بندوں سے جداگانہ ہے، وہ اپنے غیر کی قسم کھاتا ہے، اور عموماً ان چیزوں کی جو اس کے نزدیک محبوب یا نافع یا وقی یا محتم بشان ہو یا مقسم علیہ کے لیے بطور شاہد و حجت کے کام دے سکیں۔ یہاں یوم قیامت کے قسم اس کے نہایت وقیع و محتم بشان ہونے کی وجہ سے اور جس مضمون پر قسم کھائی ہے اس سے مناسبت ظاہر ہے، کیونکہ باس و مجازات کی ظرف ہی یوم قیامت ہے، واللہ عالم۔ نمبر 4، نفس لوامہ اور نفس کی دوسری اقسام۔ محققین نے لکھا ہے کہ آدمی کا نفس ایک چیز ہے، لیکن اس کی 3 حالتوں کے اعتبار سے 3 نام ہوں گے۔ اگر نفس عالم علوی کی طرف سے مائل ہو اور اللہ کی عبادت و فرما برداری میں اس کو خوشی حاصل ہوئی اور شریعت کی پیروی میں سکون اور چین محسوس کیا، اس نفس کو مطمئنہ کہتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورۃ الفجر۔ اور اگر عالم سفلی کی طرف جھک پڑا اور دنیا کی لذات و خواہشات میں پھنس کر بدی کی طرف رغبت کی اور شریعت کی پیروی سے بھاگا، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی کو برائی کا حکم کرتا ہے۔ اور وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ یوسف رکوع نمبر 7۔ اور اگر کبھی عالم سفلی کی طرف جھکتا اور شہوت و غضب میں مبتلا ہوتا ہے، اور کبھی عالم علوی کی طرف مائل ہو کر ان چیزوں کو برا جانتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے، اور کوئی برائی یا کوتاہی ہو جانے پر شرمندہ ہو کر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدمی کا جی اول کھیل میں اور مزوں میں غرق ہوتا ہے، ہرگز نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا، ایسے جی کو امارہ بالسوء کہتے ہیں۔ پھر ہوش پکڑا، نیک و بد سمجھا تو باز آیا، کبھی غفلت ہوئی تو اپنے خوب پر دوڑ پڑا، یعنی کچھ سمجھ آئی تو اپنے کیے پر پچھتانے اور ملامت کرنے لگا۔ ایسا نفس یعنی جی لوامہ کہلاتا ہے۔ پھر جب پورا سنور گیا اور دل سے رغبت نیکی پر ہی ہو گئی، بیہودہ کام سے خود بخود بھاگنے لگا اور بدی کا ارتکاب بلکہ تصور سے تکلیف پہنچنے لگی، وہ نفس مطمئنہ ہو گیا بتغیر یسیر۔ یہاں نفس لوامہ کی قسم کھا کر اشارہ فرما دیا، اگر فطرت صحیح ہو تو خود انسان کا نفس دنیا ہی میں برائی اور تقصیر پر ملامت کرتا ہے، یہی چیز ہے جو اپنی اعلیٰ و اکمل ترین صورت میں قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ نمبر 5، ہڈیاں جمع کر دی جائیں، یعنی یہ خیال ہے کہ ہڈیوں تک کا چورا ہو گیا اور ان کے ریزے مٹی وغیرہ کے ذرات میں جا ملے، بھلا اب کس طرح اکٹھے کر کے جوڑ دیے جائیں گے؟ یہ چیز تو محال معلوم ہوتی ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پوریاں۔ نمبر 1، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے آدمی کہ ڈٹھائی کرے اس یعنی اپنے کے سامنے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ کب ہوگا دن قیامت کا۔ نمبر 2، فاذا برق البصر، پھر جب چندھیانے لگے آنکھ۔ نمبر 3، وخسف القمر، اور گہ جائے چاند۔ نمبر 4، وجمع الشمس والقمر، اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند۔ نمبر 5، یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا آدمی اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر، کوئی نہیں کہیں نہیں بچاؤ۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا۔ نمبر 6، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جتلا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ نمبر 7، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اور پڑا لاڈلے اپنے بہانے، اور پڑا لا ڈالے اپنے بہانے۔ نمبر 8، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ چلا
تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، وہ تو ہمارے ذمہ اس کو جمع رکھنا یعنی کر دینا تیرے سینے میں اور پڑھنا تیرے زبان سے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتہ کی زبان سے تو ساتھ رہے اس کے پڑھنے کے۔ ثم ان، پھر مقرر۔ تفسیر نمبر 1، انگلی کے پوریاں، یعنی ہم تو انگلیوں کی پوریاں بھی درست کر سکتے ہیں، اور پوریوں کی تخصیص شاید اس لیے کہ یہ اطراف بدن ہے اور ہر چیز کے لیے بننے کی تکمیل اس کے اطراف پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے محاورہ میں ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ میری پور میں درد ہے، اس سے مراد تمام بدن ہوتا ہے۔ دوسرے پوریوں میں باوجود چھوٹی ہونے کے صنعت کی رعایت زیادہ اور عادتاً یہ زیادہ دشوار اور باریک کام ہے، لہذا جو اس پر قادر ہوگا وہ آسان پر بطریق اولا قادر ہوگا۔ نمبر 2، قیامت سے انکار کی اصل وجہ، یعنی یہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال جانتے ہیں، اس کا سبب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل و نشانات غیر واضح ہیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اپنی اگلی عمر میں جو باقی رہ گئی ہے بالکل بے باک ہو کر فسق و فجور کرتا رہے۔ اگر کہیں قیامت کے قرار کر لیا اور اعمال کے حساب کتاب کا خوف دل میں بیٹھ گیا تو فسق و فجور میں اس قدر بے باکی اور ڈٹائی سے اس سے نہ ہو سکے گی، اس لیے ایسا خیال دل میں آنے ہی نہیں دیتا جس سے عیش منغص ہو اور لذت میں خلل پڑے، بلکہ استہزاء و تعنت اور سینہ زوری سے سوال کرتا ہے کہ ہاں صاحب، وہ آپ کی قیامت کب آئے گی؟ اگر واقع آنے والی ہے تو باقاعدہ سنہ و ماہ اس کی تاریخ تو بتلائیے۔ نمبر 3، قیامت کے نشانات، یعنی حق تعالیٰ کی تجلی قہری سے جب آنکھیں چنیانے لگیں گی اور مارے حیرت کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور سورج بھی سر کے قریب آ جائے گا۔ نمبر 4، چاند کا گہن یعنی بے نور ہو جائے گا۔ چاند کو شاید الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ عرب کو بوجہ قمری حساب رکھنے کے اس کے حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا۔ نمبر 5، جمع شمس و قمر، یعنی بے نور ہونے میں دونوں شریک ہوں گے۔ نمبر 6، قیامت کے دن کا کوئی مفر نہیں، یعنی اب تو کہتا ہے کہ وہ دن کہاں ہے، اور اس وقت بدحواس ہو کر کہے گا کہ آج کدھر بھاگوں اور کہاں پناہ لوں۔ ارشاد ہوگا کہ آج نہ بھاگنے کا موقع ہے نہ سوال کرنے کا، آج کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر سکتی نہ پناہ دے سکتی ہے۔ آج کے دن سب کو اپنے پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونا اور اس کی پیشی میں ٹھہرنا ہے، پھر وہ جس کے حق میں جو کچھ فیصلہ کرے۔ نمبر 7، اعمال کا جتلایا جانا، یعنی سب اگلے پچھلے اعمال نیک ہوں یا بد اس کو جتلا دیے جائیں گے۔ نمبر 8، انسان خود اپنے آپ پر مطلع ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی اپنے احوال میں غور کرے تو رب کی وحدانیت جانے، اور یہ کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو کہے میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ سب بہانے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے اس کا تعلق ینبأ الانسان یومئذ الی آخری سے رکھا ہے، یعنی جتلانے پر بھی موقوف نہیں، انسان اپنی حالت پر خود مطلع ہوگا، گو باقتضاء طبیعت وہاں بھی بہانے بنائے اور ہیلے حوالے پیش لائے، جیسے کفار کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، بلکہ یہاں دنیا میں بھی وہ انسان جس کا ضمیر بالکل مسخ نہ ہو گیا ہو اپنی حالت کو خوب سمجھتا ہے، گو دوسروں کے سامنے ہیلے بنا کر اس کے خلاف ثابت کرنے کی کتنی ہی کوشش کرے۔ علینا بیانہ، ہمارے ذمہ اس کو کھول کر بتلانا۔ نمبر 1، کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں پر تم چاہتے ہو جو جلد، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے۔ نمبر 2، وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے منہ اس دن تازہ ہیں، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ نمبر 3، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے منہ اس دن اداس ہیں۔ نمبر 4، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، خیال کرتے ہیں کہ ان پر وہ آئے جس سے ٹوٹے کمر۔ نمبر 5، کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جس وقت جان پہنچے، یعنی سینے کی ہنسلی تک۔ نمبر 6، وقیل من راق، اور لوگ کہیں کون ہے جھاڑنے والا۔ نمبر 7، وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھا کہ اب آیا وقت جدائی کا۔ نمبر 8، والتفت الساق بالساق، اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی۔ نمبر 9، الی ربک یومئذ، تیرے رب کی طرف ہے اس دن۔ تفسیر نمبر 1، قرآن کریم کے الفاظ و معانی کا یاد کرا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ شروع میں تو جس وقت حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل السلام اللہ کی طرف سے قرآن لاتے ہیں، ان کے پڑھنے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں پڑھتے جاتے تاکہ جلد اسے یاد کر لیں اور سیکھ لیں۔ مبادا جبرائیل چلے جائیں اور وہی پوری طرح محفوظ نہ ہو سکے، مگر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشقت ہوتی جب تک پہلا لفظ کہیں اگلا سننے میں نہ آتا، اور سمجھنے میں بھی ظاہر ہے دقت پیش آتی ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت پڑھنے اور زبان ہلانے کی حاجت نہیں، ہماتن متوجہ ہو کر سننا ہی چاہیے۔ یہ فکر مت کرو کہ یاد نہیں رہے گا، پھر کیسے پڑھوں گا، لوگوں کو کس طرح سناؤں گا، اس کا تمہارے سینے میں حرف بحرف جمع کر دینا اور تمہاری زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جس وقت ہماری طرف سے پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموشی سے سنتے رہیے، آگے اس کا یاد کرانا
اور اس کے علوم و معارف کا تمہارے اوپر کھولنا اور تمہاری زبان سے دوسروں تک پہنچانا، ان سب باتوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنا ترک کر دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہوا کہ ساری وحی سنتے رہے، اس وقت زبان سے ایک لفظ نہ دہرایا، لیکن فرشتے کے جانے کے بعد پوری وحی لفظ بلفظ کامل ترتیب کے ساتھ بدون ایک زیر زبر کے تبدیلی کے فر سنا دی اور سمجھا دی۔ یہ اس دنیا میں ایک چھوٹا سا نمونہ ہوا۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر کا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنی وحی فرشتے کے چلے جانے کے بعد پوری ترتیب کے ساتھ حرف بحرف بدون ادنا فروگزاشت کے اپنے پیغمبر کے سینے میں جمع کر دے، کیا اس پر قادر نہیں کہ بندوں کے اگلے پچھلے اعمال جن میں بعض کو کرنے والا بھی بھول گیا ہوگا، سب جمع کر کے ایک وقت میں سامنے کر دے اور ان کو خوب طرح یاد دلا دے۔ اس طرح ہڈیوں کے منتشر ذرات کو سب جگہ سے اکٹھا کر کے ٹھیک پہلی ترتیب پر انسان کو اثر نو وجود عطا فرما دے۔ بے شک وہ اس سے کہیں زیادہ پر قادر ہے۔ نمبر 2، دنیا میں انہماک، یعنی تمہارا قیامت وغیرہ سے انکار کرنا ہرگز کسی دلیل صحیح پر مبنی نہیں، بلکہ دنیا میں انہماک اس کا سبب ہے۔ دنیا چونکہ نقد اور جلد ملنے والی چیز ہے، اسی کو تم چاہتے ہو اور آخرت کو ادھار سمجھ کر چھوڑتے ہو، اس کے ملنے میں ابھی دیر ہے۔ انسان کی طبیعت میں جلد بازی داخل ہے۔ خلق الانسان من عجل، انبیاء، رکوع نمبر 3۔ فرق اتنا ہے کہ نیک لوگ پسندیدہ چیزوں کے حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جس کی ایک مثال ابھی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ میں گزری، اور بدتمیز آدمی اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو جلد ہاتھ ہے، خواہ آخر کار وہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، مومنین کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، یہ آخرت کا بیان ہوا، یعنی مومنین کے چہرے اس روز تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوں گے، اور ان کی آنکھیں محبوب حقیقی کے دیدار مبارک سے روشن ہوگی۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ گمراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں۔ اللہم لا تحرمنا من هذه النعمت التي ليس فوقها نعمت۔ نمبر 4، یعنی پریشان اور بے رونق ہوں گے۔ نمبر 5، یعنی یقین رکھتے ہیں کہ اب وہ معاملہ ہونے والا ہے اور وہ عذاب بھگتنا ہے جو بالکل ہی کمر توڑ دے گا۔ نمبر 6، موت کے وقت جب روح ہنسری میں آ جائے گی، یعنی آخرت کو ہرگز دور مت سمجھو۔ اس سفر آخرت کی پہلی منزل تو موت ہے جو بالکل قریب ہے، یہیں سے باقی منزلیں طے کرتے ہیں، آخری ٹھکانے پر جا پہنچو گے۔ گویا ہر آدمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک جھوٹا سا نمونہ ہے، جہاں مریض کی روح سمٹ کر ہنسلی تک پہنچی اور سانس حلق میں رکنے لگی، سمجھو سفر آخرت شروع ہو گیا۔ نمبر 7، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ ایسی مایوسی کے وقت طبیبوں اور ڈاکٹروں کی کچھ نہیں چلتی۔ جب لوگ ظاہر علاج و تدبیر سے عاجز آ جاتے ہیں تو جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کی سوچتی ہے، کہتے ہیں کہ میاں کوئی ایسا شخص ہے جو جھاڑ پھونک کر کہ اس کو مرنے سے بچا لے۔ اور بعض سلف نے کہا کہ من راق فرشتوں کا کلام ہے جو ملک الموت کے ساتھ روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں، وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون اس مردے کی روح کو لے جائے گا۔ رحمت کے فرشتے یا عذاب کے اس تقدیر پر رقی سے مشتق ہو گیا، جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، رقیہ سے نہ ہوگا جو افسوس کے معنی میں ہے۔ نمبر 8، مرنے والے کو جدائی کا احساس، یعنی مرنے والا سمجھ چکا کہ تمام عزیز و اقارب اور محبوب و مالوف چیزیں سے اب اس کو جدا ہونا ہے، یا یہ مطلب کہ روح بدن سے جدا ہونے والی ہے۔ نمبر 9، مرنے والے پر 2 سختیاں، یعنی بعض اوقات سکرات موت کی سختی سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، نیز نیچے کے بدن سے روح کا تعلق منقطع ہونے کے بعد پنڈلیوں کا ہلانا اور ایک کو دوسرے سے جدا رکھنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا، اس لیے ایک پنڈلی دوسرے پر بے اختیار جا گرتی ہے۔ اور بعض سلف نے کہا کہ عرب کے محاورات میں ساق کنایہ ہے سخت مصیبت سے، تو آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ ملی ایک سختی دوسری سختی کے ساتھ، کیونکہ مرنے والے کو اس وقت 2 سختیاں پیش آتی ہیں۔ پہلی سختی تو یہی دنیا سے جانا، مال و اسباب، اہل و عیال، جاہ و حشم سب کو چھوڑنا، دشمنوں کی خوشی وطانہ زنی اور دوستوں کے رنج و غم کا خیال آنا، اور دوسری اس سے بڑی قبر اور آخرت کے حوال کی ہے جس کی کیفیت بیان میں نہیں آ سکتی۔ المساق، کھینچ کر چلا جانا۔ نمبر 1، فلا صدق ولا صلی، پھر نہ یقین لایا نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، پھر جھٹلایا اور منہ موڑا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا ہوا۔ نمبر 2، اولی لک فاولی، خرابی تیری، خرابی پر خرابی تیری، ثم اولی لک فاولی، پھر خرابی تیری، خرابی پر خرابی تیری۔ نمبر 3، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید۔ نمبر 4، الم یکن نطفة من منی یمنی، بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو ٹپکی۔ نمبر 5، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر تھا لہو جمع ہوا پھر اس نے بنایا اور ٹھیک کر اٹھایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر کیا اس میں جوڑا نر اور مادہ۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ ایسا یعنی خدا زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو۔ نمبر 6، تفسیر۔ نمبر 1،
رب کی طرف کھینچ کر جانا یعنی سفر آخرت کی ابتدا یہاں سے ہے۔ گویا اب بندہ اپنے رب کی طرف کھینچنا شروع ہوا، مگر افسوس اپنی غفلت و حماقت سے کوئی سامان سفر کا پہلے سے درست نہ کیا، نہ اتنے بڑے سفر کے لیے کوئی توشہ ساتھ لیا۔ نمبر 2 یعنی بجائے سچا سمجھنے اور یقین لانے کے پیغمبروں کو جھوٹا بتلاتا رہا ہے، اور بجائے نماز پڑھنے اور مالک کی طرف متوجہ ہونے کے ہمیشہ ادھر سے منہ موڑ کر چلا۔ نہ صرف یہی بلکہ اپنی سرکشی اور بدبختی پر اتراتا اور اکڑتا ہوا اپنے متعلقین کے پاس جاتا تھا، گویا کوئی بہت بڑی بہادری اور ہنرمندی کا کام کر کے آ رہا ہے۔ نمبر 3 یعنی او بدبخت، اب تیری کم بختی آئی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اب تیرے لیے خرابی پر خرابی اور تباہی پر تباہی ہے۔ تجھ سے بڑھ کر اللہ کی نئی سزاؤں کا مستحق اور کون ہوگا؟ تنبیہ، شاید اول خرابی یقین نہ لانے اور نماز نہ پڑھنے پر، دوسری اس سے بڑھ کر جھٹلانے اور منہ موڑنے پر، تیسری اور چوتھی ان دونوں امور میں سے ہر ایک کو قابل فخر سمجھنے پر ہو، جس طرف ثم ذهب الى اهله يتمتع میں اشارہ ہے، واللہ عالم۔ نمبر 4 یعنی کیا آدمی یہ سمجھا ہے کہ اس کو یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا اور امر نہیں کی کوئی قید اس پر نہ ہوگی، یا مرے پیچھے اٹھایا نہ جائے گا اور سب نیک و بد کا حساب نہ لیں گے؟ نمبر 5 یعنی عورت کے رحم میں۔ نمبر 6 انسان کی اصل حقیقت اور انجام، یعنی نطفہ سے جمے ہوئے خون کی شکل میں آیا، پھر اللہ نے اس کی پیدائش کے سب مراتب پورے کر کے انسان بنا دیا اور تمام ظاہری اعضاء اور باطنی قوتیں ٹھیک کر دیں۔ ایک نطفہ بے جان سے انسان عاقل بن گیا، پھر اسی نطفہ سے عورت اور مرد 2 قسم کے آدمی پیدا کیے، جن میں سے ہر ایک قسم کے ظاہری و باطنی خصوصیات جداگانہ ہیں۔ کیا وہ قادر مطلق جس نے اولاً سب کو ایسی حکمت و قدرت سے بنایا، اس پر قادر نہیں کہ دوبارہ زندہ کرے؟ سبحانک اللہم فبلا، پاک ہے ذات تیری اے خدا، کیوں نہیں، بے شک تو قادر ہے۔ تم سورۃ القیامہ وللہ الحمد والمنہ، سورہ قیامت الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔